الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین باری الخلائق اجمعین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سید الاولین والآخرین خیر المبشرین والمنذرین ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ الاعلی بسم اللہ الرحمن الرحیم قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتہم خاشعون والذین هم عن اللغو معرضون والذین هم للزکاة فاعلون۔ صلوات پڑھ لیجئے۔ دعا ہے پروردگار سے کہ پروردگار وارث زمانہ کا ظہور فرمائے، ہمارے ہی دور کو امام کے ظہور کا دور قرار دے، ظہور امام کے لیے راہ ہموار کرنے میں ہماری مدد فرمائے۔ اس وقت جہاں جہاں بھی عزاداران مظلوم کربلا مصروف عزاداری ہیں، پروردگار تمام عزاداروں کی محافظت فرمائے، خصوصاً اس عزاداری میں جو مومنین جہاں سے تشریف لائے ہیں، پروردگار سب کا آنا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور ہمارے مومن بھائی نے جس خلوص کے ساتھ اس عزاداری کو منعقد فرمایا ہے، پروردگار ان کے خلوص میں مزید اضافہ فرمائے۔ دعاؤں کی قبولیت کے لیے صلوات پڑھ لیجئے۔ عنوان گفتگو فضائل شیعہ الزبان علی۔ شیعہ علی کی زبان سے۔ شیعان علی الزبان و بیان علی، یعنی مقام شیعہ الزبان لسان اللہ۔ آپ کے سامنے قرآن کریم سے وہ آیات تلاوت کی ہیں، انشاءاللہ آپ داد دیں گے، اور میری طرف سے یہ پوری مجلس آپ تمام مومنین کے لیے ہدیہ ہے۔ جس موضوع کو لے کے آپ بزرگان کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں، متوجہ ہوئیے گا۔ آپ کے سامنے مقام شیعہ کے لیے قرآن کریم سے ان آیات کی تلاوت کی ہے جن آیات کو علی نے اس دنیا میں آنے کے بعد قرآن نازل ہونے سے پہلے کعبے میں پڑھا۔ ہم یہ تو سمجھتے ہیں، عقیدہ بھی ہے اور برحق عقیدہ ہے، کہ امام نے کعبے میں آ کر قرآن پڑھا، لیکن یہ کبھی نہیں ہم نے سوچا کہ امام نے کعبے میں جو آ کے قرآن پڑھا وہ پڑھا کیا تھا۔ یہ تو بھی ہمیں معلوم ہونا چاہیے نا کہ امام نے کعبے میں آ کے پڑھا کیا تھا۔ آئیں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، متوجہ ہیں یا نہیں ہے؟ یہاں عشق کی لائن میں ایک بات کرنا چاہوں گا، مجمع اپنا ہے، ابتدائے اگر بات ادھر ادھر جائے تو یہیں پر کنٹرول کر لیں گے، میں سوال کرنے کے لیے کسی کو بھی نہیں روکا کرتا، متوجہ ہوں۔
یہ آیات میرے علی جو پڑھ رہے ہیں یہ ہے سورہ مومنون. سورہ مومنون اس وقت سورہ مومنون کا نمبر ہے 74. 74ویں نمبر پر سورہ مومنون نازل ہوئی ہے، لیکن میرے علی اس کو اس وقت پڑھ رہے ہیں کہ ابھی قرآن نازل ہی نہیں ہوا. نازل ہی نہیں ہوا. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ممکن کیسے ہے کہ علی قرآن کو نازل ہونے سے پہلے پڑھ لیں، اور پھر اعتراض کرنے والے یہ اعتراض کرتے بھی ہیں کہ آپ لوگوں نے علی کو نبی سے بڑھا دیا. بھئی کیوں بڑھا دیا؟ کہ نبی نے تو آنے کے بعد قرآن نہیں پڑھا لیکن علی نے پڑھ دیا، تو تم علی کو نبی سے بڑھا رہے ہو. تو ہم جواباً ان کی خدمت میں عرض کرتے ہیں کہ بات یہ نہیں ہے. نبی بھی پڑھ سکتے تھے، لیکن جس دور میں نبی آئے تھے کس کو قرآن آتا کہ نبی سے سن کے تصدیق کرتا. آج علی اس نبی کے سامنے قرآن پڑھ رہے ہیں کہ جو نبی قرآن جانتا ہے، اسی لیے نبی قرآن سنتا بھی جا رہا ہے اور تصدیق کرتا جا رہا ہے کہ ہاں جو علی پڑھ رہا ہے قرآن پڑھ. مرحبا. اب نبی خود تصدیق کرتا جا رہا ہے کہ جو نبی علی پڑھ رہا ہے وہ قرآن ہی پڑھ رہا ہے. اب اس سے آگے بڑھ کے وہ کہتے ہیں کہ بھئی ممکن کیسے ہے کہ ایک بچہ جو ابھی 3 دن کا ہے وہ کلام کرنا شروع کر دے، وہ قرآن پڑھنا شروع کر دے. بچے تو اس عمر میں قرآن پڑھا ہی نہیں کرتے، کلام کیا نہیں کرتے. تو ہم ان کی خدمت میں عرض کریں گے کہ یہ اعتراض علی پر ہے یا نبی پر ہے؟ یہ اعتراض علی پر ہے یا نبی پر ہے؟ ذرا کعبے کا وہ منظر تو دیکھو جہاں علی قرآن پڑھ رہا ہے. علی اس نبی کے ہاتھوں پر قرآن پڑھ رہا ہے کہ جو نبی اپنے ہاتھوں پر پتھر اٹھا لے تو پتھر بھی کلمہ پڑھنا شروع کر دے. علی قرآن پڑھ رہا ہے تو حیرت کی کیا بات؟ مرحبا. علی اس نبی کے ہاتھوں پر ہے کہ جس نبی کے ہاتھوں پر آ کے پتھر بھی کلمہ پڑھ لیتے ہیں. تو علی اگر قرآن پڑھ رہا ہے تو یہ حیرت کی بات نہیں ہے. تو آئیں ذرا متوجہ ہو کر بہت عظیم جملہ جس کے لیے یہ زحمت دی ہے آپ مومنین کو ابتدائی عرض کیا کہ روایات کے مطابق جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر پہلی وحی نازل ہوئی تو اس وقت یا تو مولا کی عمر مبارک 7 سال تھی یا 10 سال تھی جب پہلی وحی نازل ہوئی. لیکن میرے علی نے کعبے میں پہلے پڑھ دی اور سورہ مومنون کی یہ آیات پہلی 11 آیتیں امام نے تلاوت کی. سورہ مومنون کی جو 18ویں پارے میں ہے اس کی پہلی 11 آیتیں امام نے تلاوت کی ہے. تو متوجہ نتیجے تک آ رہا ہوں. یہ تشیع کا اس میں اختلاف ہی نہیں ہے. تمام علماء شیعہ اس بات کو تسلیم کرتے ہیں کہ میرے علی نے کعبے میں آ کر یہ آیتیں پڑھی. نتیجہ دینے جا رہا ہوں مومنین. ابھی قرآن نازل نہیں ہوا، علی نے اسے پڑھ لیا، لیکن علی کا پڑھا ہوا وہ 3 دن میں علی کا پڑھا ہوا کلام اتنا مضبوط تھا کہ خدا نے فرمایا کہ اے علی یہ آپ نے نہیں میں نے پڑھا. اب اسی کو خدا نے قرآن میں نازل کر دیا کہ اب یہ نہ کہنا کہ وہ کلام علی تھا، نہ یہ کہنا کہ وہ کلام اللہ تھا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، کل ایمان، نعرہ حیدری، سبحان اللہ. اب ہے کلام علی. نشہ ولایت میں انسان مست ہو جائے. ہے کلام علی
لیکن مالک فرما رہا ہے یہ میرا کلام ہے، یہ میرا کلام ہے، یہ میرا کلام ہے۔ کلام میں داخل ہوتے ہیں۔ بہت دل کر رہا ہے میں پہلے بھی پڑھوں، لیکن بانیان پر زحمت نہیں دینا چاہتا۔ نعیم بھائی ہمارے ماشاءاللہ قابل عزت ہیں، انہیں بھی زحمت نہیں دینا چاہ رہا کہ وہ مجھے کوئی اشارہ کرے، اسی لیے ٹو دا پوائنٹ آتے ہیں ہم۔ اب دیکھیں، 3 دن بی بی گھر میں موجود، حکم ہوا کہ اے غیرت ابو طالب، آپ کے سماعتوں کو سلام، اے غیرت ابو طالب، وجہ اللہ کے آنے کا وقت ہے، آپ بیت اللہ تشریف لائیے۔ بی بی اپنا گھر چھوڑا، بی بی نے کعبے کی طرف روانہ ہوئی۔ کعبے کی طرف جب روانہ ہوئی تو کعبے کے قریب آ کر بی بی پر وہ مخصوص حالت طے ہوئی، طاری ہوئی۔ بی بی نے طواف کیا اور اپنا جسم اطہر کعبے سے مس کیا۔ مس کرنے کے بعد راوی کہتا ہے میں نے دیکھا کہ غیرت ابو طالب نے دعا کے لیے بارگاہ خدا میں ہاتھ اٹھائے اور دعا یہ مانگی، اے پروردگار میں تجھ پر ایمان لے آئی، تیری کتابوں پر ایمان لے آئی، تیرے نبیوں پر ایمان لے آئی۔ بھائی جس خاتون کے ایمان کا یہ معیار ہو کہ پروردگار تجھ پر ایمان لے آئی، تیرے تمام نبیوں پر ایمان لے آئی، تیری تمام کتابوں پر ایمان لے آئی، جس بابرکت مستور کے ایمان کا یہ عالم ہو تو اس سے اس دنیا میں آنے والا بچہ کل ایمان ہوگا۔ اللہ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ یا پروردگار تجھ پر ایمان لے آئی، تیری کتابوں پر ایمان لے آئی، تیرے رسولوں پر ایمان لے آئی، تجھے واسطہ ہے اس بیت کا، تجھے واسطہ ہے اس بیت کے بنانے والے ابراہیم و اسماعیل کا، اور تجھے واسطہ ہے اس بچے کا جو اس وقت میرے شکم اطہر میں ہے۔ ہم عرض کریں گے بی بی آپ نے کعبے کا واسطہ دیا، سمجھ میں آیا کہ کعبہ پہلے بن چکا تھا۔ آپ نے ابراہیم و اسماعیل کا واسطہ دیا، یہ بھی سمجھ میں آ رہی ہے کیونکہ ابراہیم و اسماعیل پہلے ہو چکے تھے۔ ہمیں یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی کہ آپ اپنے اس علی کا واسطہ دے رہی ہیں جو ابھی دنیا میں آئے ہی نہیں ہیں۔ تو بی بی فرما رہی ہے میں دنیا والوں کے ایمان میں اضافہ کرنا چاہتی ہوں، میں انہیں بتانا چاہتی ہوں کہ میرا علی نہ صرف دنیا میں آنے کے بعد مشکل کشا ہے، دنیا میں آنے سے پہلے بھی مشکل۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، کل ایمان، نعرہ حیدری۔ سبحان اللہ۔ اب اس جگہ بہت ساری تفسیرات ہیں، بس میں ایک بات کرنا چاہتا ہوں جو آپ تک پہنچنا ضروری ہے۔ معاملہ یہ ہوا کہ بی بی نے جیسے دعا کے لیے ہاتھ ابھی ہٹائے ہی نہیں تھے، راوی کہتا ہے کہ وہ دعا اور دعا کا انداز اور دعا کے الفاظ اس ذات بے عیب و لا ریب کو ایسے پسند آئے کہ دروازہ نہیں کھلا بلکہ اس خدا نے دیوار میں دروازہ بنا دیا۔ اور بی بی اندر داخل ہو گئی، اندر داخل متوجہ۔ ابھی ایک نقطے کی طرف متوجہ کرنا چاہ رہا ہوں۔ حضرت ابو طالب کی عظمت دیکھیے۔ اب بی بی کون ہے؟ حضرت ابو طالب کے گھر میں موجود، یعنی بی بی پرورش کر رہی ہیں حضور اکرم کی۔ حضور اکرم اسی گھر میں موجود، حضرت ابو طالب پرورش کر رہے ہیں، یعنی والدہ ہیں، والدہ ہیں بی بی۔ اب بی بی اندر چلی گئی، ایک نے دیکھا دوسرے کو کہ بھی یہ کیا عجیب بات ہو گئی کہ بھی دیوار میں در بنا اور بی بی اندر چلی گئی۔ دوسرا کوئی دور سے دیکھ رہا تھا، وہ بھی بھاگتا ہوا آیا۔ ماجرا کیا ہے؟ کہا کہ ایسے ہی ہوا کہ دیوار پھٹی اور غیرت ابو طالب اندر چلی گئی۔
دوسرے نے تیسرے کو بتایا، تیسرے نے چوتھے کو، جو ادھر حرم میں موجود تھے وہ قریب آنے لگ گئے۔ اب حرم سے باہر بات نکلی تو باہر والے بھی آ رہے ہیں، اب جنہیں نہیں آنا چاہیے وہ آ رہے ہیں۔ واہ 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 واہ، یہ کبھی واہ واہ میں نے نہیں کیا مجمع میں، زندگی میں پہلی دفعہ یہ نکلا ہے، پہلی دفعہ نکلا ہے زندگی میں۔ آپ کی سماعتوں کو سلام۔ یعنی آنا کس کو چاہیے؟ حضرت ابو طالب کو، وہ نہیں آ رہے ہیں مکے والے، آ رہے ہیں حرم والے۔ اب مکے کی حدود سے باہر بات نکلی، کعبے کی حدود سے باہر بات نکلی، گھروں تک پہنچی، گھر والے گھر چھوڑ کے آ رہے ہیں، ابو طالب نہیں آ رہے۔ اب بات مکے سے باہر نکلی، باہر کے قبیلے والے وہ سنتے ہوئے آ رہے ہیں کہ یہ کیا عجیب ماجرا ہو گیا، تو وہ سنتے ہوئے آ رہے ہیں، ابو طالب نہیں آ رہے۔ اب پہلا دن گزرا، دوسرا دن گزرا، بات بڑھتی رہی، لوگ آتے رہے، بھیڑ بنتی رہی، تو جنہیں آنا چاہیے تھا وہ نہیں آئے، جنہیں نہیں آنا چاہیے تھا وہ آ گئے۔ اب آنا کس کو چاہیے تھا؟ آنا چاہیے تھا نبیوں کے سردار کو، آنا چاہیے تھا حضرت ابو طالب کو۔ ان ہستیوں کا نہ آنا اس بات کی دلیل ہے کہ جیسے حضور اکرم جانتے تھے کہ اندر کیا ہونے والا ہے، ویسے ہی حضرت ابو طالب بھی جانتے تھے اندر کیا۔ اللہ 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 اللہ۔ کم از کم یہ راز حضور اکرم کو معلوم ہونا چاہیے نا۔ حضرت ابو طالب بھی نہیں آئے، حضرت ابو طالب بھی نہیں ہے، تو پتہ چلا کہ حضرت ابو طالب بھی جانتے تھے کہ کیا ہونے جا رہا ہے۔ اب تیسرے دن میرے نبی داخل ہوئے کعبے میں، فرمایا اے بنت اسد، یہ آپ کے ذوق کی نظر، کوئی جملہ ضائع نہیں جا رہا ماشاءاللہ۔ فرمایا اے بنت اسد، آپ پریشان نظر آ رہی ہیں۔ عرض کیا یا رسول اللہ، ابھی تک میرے بیٹے نے آنکھیں نہیں کھولی۔ فرمایا اے بنت اسد، لسان اللہ وجہ اللہ کے انتظار میں ہے، عین اللہ، عین اللہ، عین اللہ وجہ اللہ کے انتظار میں ہے۔ علی اگر دیکھنا چاہتا ہے تو وہ پہلے مصطفیٰ کو دیکھے گا، وہ مصطفیٰ کہ جس کے چہرے کی وجہ سے خدا نے کائنات بنائی ہے۔ علی اس کا انتظار کر رہا ہے۔ فرمایا علی کو مجھے دیجیے۔ اب غیرت ابو طالب نے اپنے ہاتھوں پر قرآن ناطق اٹھایا اور قرآن ناطق کی طرف بڑھایا۔ اب 3 دن کا علی، ادھر سے دست نبوت نے ہاتھ بڑھائے، ادھر سے علی دست نبوت پر تشریف لائے، نبوت کی خوشبو سونگھ کے علی نے آنکھیں کھول دی۔ جیسے ہی آنکھیں کھولیں تو اس وقت میرے نبی نے فرمایا یا علی کچھ سنائیے، کچھ سنائیے۔ اس وقت میرے علی نے عرض کیا یا رسول اللہ، چاہوں تو تورات پڑھ دوں، چاہوں تو زبور پڑھ دوں، چاہوں تو انجیل پڑھ دوں، لیکن آئی ہوئی چیز پڑھنا علی کے علم کے خلاف ہے۔ آپ مجھے اجازت دیجئے میں وہ قرآن پڑھوں جو ابھی نازل بھی نہیں ہوا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ وہ قرآن پڑھوں کہ جو ابھی نازل ہی نہیں ہوا، نازل ہی نہیں ہوا۔ اب میں آ رہا ہوں، بہت زیادہ فضائل دل کر رہا ہے ساری چیزیں چھوڑ کے۔ اب میرے علی نے پڑھنا شروع کیا۔ اب دیکھیں اس کو کیسے تصور کیا جائے، کلام علی ہے، درج ہے کلام خدا میں، کلام خدا میں۔ اب میرے علی نے پڑھا۔ ہمیشہ اس دنیا میں پہلا کلام بہت اہمیت رکھتا ہے۔ میرے پڑھنے والے بھائی بھی بیٹھے ہوئے ہیں، مالک ان کی زبان میں تاثیر پیدا فرمائے، مجھ سے پہلے بھی جو پڑھ گئے ہیں۔ ہمیشہ پڑھنے والے کی ایک نفسیات ہوتی ہے، وہ کہتا ہے کہ میں ابتدا میں ہی ایسا کلام پڑھوں
کہ جس سے میرا مقام بھی سمجھ میں آ جائے، ان کا مقام بھی سمجھ میں آ جائے۔ اب علی کا پہلا کلام، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بیتابی محسوس کر رہا ہوں آپ کی کہ مولوی صاحب وہ فضائل تو ہوتے رہیں گے، آپ سنائیں تو صحیح مولا نے کہا کیا ہے، محسوس ہو رہا ہے۔ اب میرے علی نے پڑھا پہلا کلام، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قد افلح المؤمنون۔ علی گارنٹی دیتا ہے کہ علی والے کامیاب ہیں۔ اللہ مرحبا، جی ہیں آپ، مرحبا، جی ہیں۔ مرحبا مرحبا۔ قد افلح المؤمنون، علی گارنٹی دے رہا ہے، سند دے رہا ہے، سند دے رہا ہے علی کہ علی والے ہی کامیاب ہیں۔ جنت اگر ہے تو وہ علی والوں کے لیے ہے۔ اب یہاں پر تمام اہل دانش و بینش حضرات کو دعوت ہے کہ آپ دنیا کے جتنے بھی مسالک ہیں سب کا مطالعہ کر لیں۔ کسی بھی مسلک کا امام اپنے چاہنے والوں کو جنت میں لے جانے کی گارنٹی نہیں دیتا۔ اگر گارنٹی دیتے ہیں تو یا تو علی دیتے ہیں، یا 5 تن دیتے ہیں، یا 12 دیتے ہیں، یا 14 دیتے ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ مرحبا مرحبا۔ دنیا کے آپ مذاہب کا مطالعہ کر لیں، کسی بھی مذہب کا امام، لیڈر، رہبر، پیشوا اپنے چاہنے والوں کو جنت میں لے جانے کی گارنٹی نہیں دیتا۔ بھئی کیوں نہیں دیتے؟ وجہ بھی بتا دوں، وجہ یہ ہے، وجہ یہ ہے، وجہ یہ ہے، جس کی اپنی جنت کنفرم نہ ہو وہ دوسروں کو کیسے لے کر جائے گا؟ جنت کی گارنٹی وہ دے گا جو نہ صرف خود جنتی ہیں بلکہ جنتیوں کے سردار۔ متوجہ ہوئے یا نہیں ہوئے؟ جنت میں جانے کی گارنٹی وہ دے جس کی اپنی جنت کنفرم ہو۔ جس کی اپنی جنت ہی کنفرم نہیں ہے تو وہ دوسروں کو جنت میں لے جانے کی کیا گارنٹی دے سکتا ہے؟ کیا گارنٹی دے سکتا ہے؟ میرے علی موجود ہیں، علی موجود ہیں۔ خربوزہ کاٹا گیا، چکھا گیا، کہا یا علی یہ تو بدبودار ہے۔ امام نے فرمایا اس کو اٹھا کے دور پھینکو، بھلا اس میں مٹھاس اور خوشبو کیسے آ سکتی؟ یہ میری ولایت کا منکر جو تھا، یہ میری ولایت کا منکر جو تھا، منکر جو تھا۔ مومنین متوجہ ہوں، میرے خدا نے جب اس کائنات کو پیدا کیا تو معیار کسی چیز کی عظمت کا یا پستی کا معیار اگر رکھا تو ولایت کے ذریعے رکھا۔ ولایت کے ذریعے کس طریقے سے؟ پروردگار نے کائنات کو جب بنایا، دن بنانے تھے، راتیں بنانے تھے، سورج بنانے تھے، چاند بنانے تھے، پھلدار درخت بنانے تھے، کانٹے دار درخت بنائے تھے، معیار ولایت کو رکھا، معیار ولایت کو رکھا۔ ہوا یہ پروردگار نے میرے علی کی ولایت کو جہانوں پر پیش کیا۔ جنہوں نے قبول کر لیا سفید دن بن گئے، جنہوں نے قبول نہ کیا کالی راتیں بن گئی۔ علی کی ولایت کو پانیوں پر پیش کیا، جنہوں نے قبول کر لیا میٹھے بن گئے، جنہوں نے قبول نہ کیا کڑوے بن گئے۔ علی کی ولایت کو ہواؤں پر پیش کیا، جنہوں نے قبول کر لیا ٹھنڈی بن گئیں، جنہوں نے قبول نہ کیا گرم بن گئیں۔ علی کی ولایت کو درختوں پر پیش کیا، جنہوں نے قبول کر لیا پھلدار بنے، جنہوں نے قبول نہ کیا کانٹے دار بنے۔ علی کی ولایت کو زمینوں پر پیش کیا، جنہوں نے قبول کر لیا زرخیز زمینیں بنی، جنہوں نے قبول نہ کیا بنجر زمینیں بنی۔ علی کی ولایت کو پتھروں پر پیش کیا، جنہوں نے قبول کر لیا ہاتھوں کی زینت بنے، جنہوں نے قبول نہ کیا راستے کی ٹھوکر بنے۔ علی کی ولایت کو جانوروں پر پیش کیا، جنہوں نے قبول کر لیا حلال گوشت بنے، جنہوں نے قبول نہ کیا حرام گوشت بنے۔ علی کی ولایت کو انسانوں پر پیش کیا، جنہوں نے قبول کر لیا صحیح نسل بنے، جنہوں نے قبول نہ کیا بد نسل بنے۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ۔
अफ़लह अल-मोमिनून, अली गारंटी देता है, सनद देता है कि अली वाले ही कामयाब हैं, अली वाले ही कामयाब हैं। मोमिनीन मुतवज्जे हों। शिया मसलक की रूह से जितने भी मुसलमानों के फ़िरके हैं, इनमें से कोई भी फ़िरका ऐसा नहीं है जो काफिर हो। फ़ख्र करें इस बात पर, फ़ख्र करें। आप मेरे भाई हैं, अहले मिंबर में से, इस बात को आगे बढ़ाएं, इस मौजू को आगे बढ़ाएं। उठा लें आप तशय्यो के अकायद और उठा लें दूसरे मसालिक के अकायद। तमाम दूसरे जो फ़िरके हैं सब ने एक दूसरे को काफिर कहा हुआ है। वाहिद शिया मजहब है कि हमारे मजहब की रूह से मुसलमानों का कोई भी फ़िरका हो, एक फ़िरका भी ऐसा नहीं है जो काफिर हो। ये अजमत है शिया की, ये अजमत है हमारी। लिहाजा कोई भी मुसलमानों के फ़िरकों में से ऐसा फ़िरका नहीं है, खा वो जैसा भी फ़िरका हो, कोई भी मुसलमानों का फ़िरका दुश्मन अहले बैत नहीं है। दुश्मन अहले बैत मुहिबान अहले बैत हैं। सिर्फ एक फ़िरका जिसको नासबी कहा जाता है, नासबी, ये बुग़्ज़ रखते हैं मोहम्मद व आले मोहम्मद अलैहिस्सलाम से, बुग़्ज़ रखते हैं मेरे अली से। तो ये जो नासबी हैं, शिया के नज़दीक तो ये काफिर हैं ही हैं, अहले सुन्नत के नज़दीक भी ये काफिर हैं। अहले सुन्नत के नज़दीक भी नासबी काफिर हैं। जो मौला अली अलैहिस्सलाम से बुग़्ज़ रखते हैं, जो मौला हुसैन अलैहिस्सलाम से बुग़्ज़ रखते हैं, ये काफिर हैं। ये लोग शिया के नज़दीक भी काफिर हैं, अहले सुन्नत के नज़दीक भी काफिर हैं। लेकिन दूसरे जितने भी मसाले के हमारे बिरादरान अहले सुन्नत के, वो सब के सब मुसलमान हैं और सब के सब मुहिबान अहले बैत हैं। इजाज़त हो तो आज की इस महफिल के उन्वान से मैं एक अर्ज़ करूं। जब हम कह रहे हैं कि तमाम अहले सुन्नत मुहिबान अहले बैत हैं, तो अहले सुन्नत को चाहिए कि वो अपने अकीदे के मुताबिक हुसैन का ज़िक्र कायम करें, अपने अकीदे के मुताबिक जो उनका मजहब कहता है। हम ये नहीं कहते कि तुम हमारे मजहब के मुताबिक हुसैन को याद करो, हम कहते हैं जैसे आपका मजहब कहता है वैसे हुसैन को याद करो। हुसैन से ला ताल्लुक ना रहे, अहले सुन्नत भाई, अहले सुन्नत बिरादरान, हुसैन से ला ताल्लुक ना रहें। मुहर्रम आए तो जैसे ये शियों का के लिए मुहर्रम है, वैसे अहले सुन्नत के लिए भी होना चाहिए, होना चाहिए। लिहाजा ये जिसने भी किया है, ये अहले सुन्नत के मजहब के खिलाफ हुआ है, ये अहले सुन्नत के मजहब के खिलाफ हुआ है। ताल्लुक जोड़े, अहले बैत के साथ ताल्लुक जोड़े, और माशाल्लाह भी अहले सुन्नत बिरादरान ऐसा कर भी रहे हैं। लिहाजा ये फ़िरकाबाज़ी, ये बाहमी लड़ाई झगड़े, ये ना शिया का अकीदा है, ना अहले सुन्नत का अकीदा है। कोई और है खुफिया हाथ जो शिया सुन्नी को लड़ाते हैं। इस वक्त गज़ा के अंदर यहूद और नसारा शिया सुन्नी दोनों के हाथों से जलील हो रहे हैं, दोनों के हाथों से। जब शिया सुन्नी मुत्तहिद हो जाए तो फिर इनका मुकाबला ना इसराइल कर सकता है, ना यहूदी कर सकते हैं, ना बरतानिया कर सकता है, ना अमेरिका कर सकता है। लिहाजा इस तरफ नजर करें। मुर्दाबाद 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 नारे हैदरी। अपनी सफ़ों में भी इत्तेहाद पैदा करें, और जो करता है ना मोमिन, मुतवज्जे हो ज़रा, अपनी सफ़ों में इत्तेहाद पैदा करें। मिंबर पर कोई ऐसी बात ही हम ना करने दे जो किसी की दिल आज़ारी का सबब बने, ना शिया की दिल आज़ारी का सबब बने, ना अहले सुन्नत की दिल आज़ारी का सबब बने। हुसैन बख्शिश का वो दरवाज़ा है कि इस दरवाज़े से शिया को भी हिदायत मिलती है, सुन्नी को भी हिदायत मिलती है, हिंदू को भी हिदायत मिलती है, सिख को भी हिदायत मिलती है, अंग्रेज़ को भी हिदायत मिलती है।
حسین نے وہ درسگاہ قائم کی ہے۔ حسین پوری انسانیت کے لیے ہدایت کا چراغ ہے، نجات کی کشتی ہے۔ لہٰذا آپ کی مجالس جو مجالس حسین ہیں یہ اتنے کھلے دل کے ساتھ رکھوائی جائیں کہ اس میں ہر مسلک کا بندہ آئے، مسلمان بھی آئے اور نان مسلم بھی آئے۔ یہ آج کا پیغام تھا۔ مل کے ایک دفعہ صلوات پڑھ لیں جی۔ قد افلح المومنون، مومن کامیاب ہو چکے۔ یا علی، آپ جو فرما رہے ہیں مومن کامیاب ہو گئے، اب ذرا آپ ہمیں بتائیے تو صحیح آپ کس کو مومن کہتے ہیں؟ یا علی آپ ہمیں بتائیں کہ آپ کس کو مومن کہتے ہیں۔ تو اب میرے علی نے مومن کی نشانیاں بتانا شروع کی۔ پہلی نشانی الذین ہم فی صلاتہم خاشعون، کہ نماز جب مومن ادا کرے گا تو اسے پرواہ ہی نہیں ہوگی کہ میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے یا نہیں، بس ایک وہ ہوگا اور ایک یہ ہوگا۔ یہ نشانی الذین ہم فی صلاتہم خاشعون، کہ مومن نماز خشوع کے ساتھ پڑھے گا۔ آگے والذین ہم عن اللغو معرضون، کہ میرا مومن وہ ہے جو زبان سے فضول بات نہیں نکالے گا۔ معیار دیکھیں مومنین، معیار دیکھیں، معیار فضول بات، لغو بات دیکھیں۔ غیبت گناہ کبیرہ، غیبت گناہ کبیرہ، چغلی گناہ کبیرہ، گالی گناہ کبیرہ۔ فرمایا نا یہ تو مومن کے قریب ہی نہیں آئیں گی چیزیں، یہ تو بتانے والی باتیں نہیں ہیں۔ فرمایا کہ میرا مومن جب بھی بات کرے گا کوئی وزنی بات کرے گا، فضول بات نہیں کرے گا۔ اللہ اکبر، ماشاءاللہ۔ والذین ہم عن اللغو معرضون، کہ میرا مومن زبان فضول استعمال نہیں کرے گا۔ فرمایا مومن کو موت دو حالتوں میں سے ایک حالت میں آتی ہے، یا تو میرا مومن مرتے وقت قرآن پڑھ رہا ہوگا یا پڑھا رہا ہوگا، یا قرآن پڑھ رہا ہوگا یا قرآن پڑھا رہا ہوگا۔ 6-7 مہینے ہو گئے مجھے ادھر، میں بھٹی برادران کے پاس ہوں، ادھر دھرمے میں ماشاءاللہ بہت عزیز دوست ہیں ہمارے، مظہر بھائی بھی موجود ہیں، ظفر بھائی بھی سارے موجود ہیں۔ 6-7 مہینے سے میں یہاں موجود ہوں۔ میرا ارادہ یہی تھا کہ اس پورے علاقے میں ایک ایک بستی میں درس قرآن لگایا جائے۔ یہ میرے ارادے میں تھا کہ بستی بستی میں تفسیر اہل بیت بتائی جائے کہ اہل بیت کہہ کیا رہے ہیں۔ یہ میرے ارادے میں تھا، انشاءاللہ مالک توفیق دے گا۔ اگلی نشانی فرمایا والذین ہم للزکاۃ فاعلون، مومن وہ ہوگا جو زکوٰۃ بھی نکالے گا۔ ایک زکوٰۃ تو ہوتی ہے اس میں سے، گندم میں سے، وہ تو آپ نکالیں گے جو ذمہ دار ہیں، علماء کرام آپ بتائیں گے۔ فرمایا کہ ہر چیز پر زکوٰۃ ہوتی ہے، ہر چیز پر زکوٰۃ ہوتی ہے۔ فرمایا علم کی زکوٰۃ یہ ہے کہ جو پڑھا ہے دوسروں کو بتاؤ، جو پڑھا ہے دوسروں کو بتاؤ، یہ علم کی زکوٰۃ ہے۔ فرمایا صبر کی زکوٰۃ یہ ہے کہ اگر کوئی جاہل آپ سے لڑے تو آپ اس سے الجھیں نہیں، آپ اس سے نہ الجھیں۔ جو جاہل آپ سے الجھ رہا ہے آپ نہ الجھیں، تو آپ نے صبر کی زکوٰۃ نکال دی ہے۔ ہر چیز کی زکوٰۃ ہوتی ہے۔ تو فرمایا کہ مومن وہ ہوں گے جو زکوٰۃ نکالیں گے۔ آگے فرمایا کہ والذین ہم لفروجہم حافظون، مومن کردار کا پاک ہوگا، مومن کردار کا پاک ہوگا۔ علی کی نظر میں غیرت کا معیار عجیب ہے، کمال معیار ہے علی کی نظر میں غیرت کا۔ عام معیار کیا ہے؟ ہر بندہ اپنی غیرت کو غیرت سمجھتا ہے، اپنی ماں کو غیرت سمجھتا ہے، اپنی بیوی کو غیرت سمجھتا ہے، اپنی بیٹی کو غیرت سمجھتا ہے۔ فرمایا علی کے نزدیک غیرت کا یہ معیار نہیں ہے، اگرچہ یہ غیرت کا معیار ہے، جو ایسا کرتا ہے وہ غیرت مند ہے، لیکن یہ تو سب کو آتا ہے نا۔ علی کا نظریہ اس سے بالا ہے۔ علی فرما رہے ہیں کہ علی کے نزدیک غیرت مند وہ نہیں جو اپنی غیرت کو غیرت سمجھے، علی کے نزدیک غیرت مند وہ ہے جو دوسرے کی غیرت کو اپنی غیرت سمجھے۔
اللہ اکبر. یہ علی کا معیار یہ ہے جو دوسرے کی غیرت کو اپنی غیرت سمجھے. آگے فرمایا میرے علی نے کہ والذین ہم لاماناتہم وعہدہم راعون، کہ مومن امانت میں خیانت نہیں کرے گا، امانت میں خیانت نہیں کرے گا. وعہدہم، مومن وعدہ کرے گا تو پورا کرے گا. اگلی بات فرمایا والذین ہم علی صلواتہم یحافظون. پھر نماز کی بات کہ مومن اپنی نماز کی حفاظت کرے گا، ابتدا بھی نماز سے انتہا بھی نماز پر. میں آپ کو مومنین نماز کی وہ فضیلت بتا رہا ہوں، جملہ میرا نماز کی عظمت پر. یہ اگر میں پہنچانے میں کامیاب ہو گیا تو یہ ممکن ہی نہیں کہ کوئی مومن نماز سے دور رہے، اور یہ بھی ممکن نہیں کہ وہ نماز پڑھے تو اسے لطف نہ آئے. متوجہ ہیں یا نہیں؟ دلیلیں ہیں اس میں، وہ ابھی ہم نے بھی طے کیا ہوا ہے کہ انشاءاللہ جو گہرائیاں ہیں وہ ہم واضح کریں گے. ماشاءاللہ بزرگ تشریف لائے ہیں تو ان کی آمد کے لیے صلوات پڑھ لیجئے جی. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. متوجہ ہے یا نہیں ہے؟ بتا رہا ہوں میں نماز کی عظمت کیا ہے. بتاتے ہیں کچھ دوسرے انداز سے، بندہ حقیر آپ کو کچھ ایک اور انداز سے بتا رہا ہے. تفسیر اگر پڑھنی ہے تو امام خمینی کی کتاب ہے چہل حدیث، اس میں ایک حدیث کی تفسیر میں انہوں نے یہ بات کی ہے. حوالہ پہلے دے رہا ہوں، واضح اس لیے نہیں کر رہا کہ اس کو برداشت کرنا یہ عظمت کا وہ منزل ہے کہ اس کو برداشت کرنا ہر کسی کے بس کی بات نہیں ہے. اب متوجہ ہوں، نماز کی حقیقت کیا ہے. اب قرآن کے مطابق جو انسان جیسا عمل انجام دے گا تو اس کو جنت میں ویسا ہی مقام ملے گا. اب جیسی عبادت جنت میں ویسا مقام. دونوں بندے نماز پڑھ رہے ہیں لیکن خشوع و خضوع میں فرق ہے. تو ایک کو جنت کا ایک اور درجہ ملے گا، دوسرے کو جنت کا کچھ اور درجہ ملے گا. دونوں نے نماز پڑھی. تو پس انسان جب اعمال انجام دیتا ہے تو جنت کے درجات قرآن کی آیات جتنے ہیں، قرآن کی جتنی آیتیں ہیں اتنے ہی جنت کے درجات ہیں. متوجہ جنت کا پہلا درجہ، دوسرا، تیسرا، چوتھا، پانچواں. نماز بندہ جیسی پڑھے گا، کوئی کس درجے پر. نتیجہ دے رہا ہوں مومنین، ہر بندے کے لیے نماز کا اجر اور اس کی شکل کسی اور روپ میں آئے گی، لیکن خدا نے جو اصلی اجر انسان کے لیے رکھا ہے نماز کی شکل میں، فرمایا نماز جب اجر بنے تو وہ علی کی ذات بنتی ہے. نماز یعنی علی، یہ بات ہے. اب علی والا وہی ہوگا جو نماز پڑھے گا. نماز پڑھے گا تو علی ملیں گے. مرحبا. نماز پڑھے گا تو علی ملیں گے. نماز کی انتہا ذات علی ہے، انتہا ذات علی ہے. اتنی خلوص کے ساتھ انسان نماز پڑھے کہ اسے دیدار علی میسر ہو. اسی لیے میرے علی نے مومنین کی صفات میں پہلی صفت بھی نماز بتائی، آخری صفت بھی نماز بتائی. کیوں؟ اس لیے کہ علی کے علاوہ کچھ ہے ہی کیا. فرمایا علی والا نمازی ہوگا. نمازی کیوں؟ نمازی کیوں ہے؟ اس لیے کہ علی والا ہے، اس لیے کہ علی والا ہے. ختم کر رہا ہوں بات کو. فرمایا مومنین کی صفات، پہلی صفت نماز میں خشوع، فضول بات نہیں کریں گے، زکوٰۃ ادا کریں گے، پاکیزہ کردار ہوں گے. پانچویں نشانی امانت دار ہوں گے. چھٹی نشانی وعدہ پورا کریں گے. ساتویں نشانی نماز کی حفاظت کریں گے. فرمایا یہ 7 نشانیاں جس میں آ جائیں اولئک هم الوارثون الذین یرثون الفردوس هم فیہا خالدون. جنت کے وارث یہی لوگ ہوں گے، جنت کے وارث یہی لوگ ہوں گے جن کے اندر یہ نشانیاں پائی جائیں گی. عزادارو، وہ جو عین نماز تھے
عین نماز تھے، مارنے والے کہہ رہے تھے ان کو قتل کرو تاکہ نماز پڑھ لیں۔ یہ کیا دین انہیں بتایا گیا؟ یہ کس نے سکھایا تھا انہیں؟ عزادارو، قید کے بعد ایک بندہ آیا امام سجاد کے پاس، کہا مولا ہم نے سنا ہے کہ وقت کا امام سب سے زیادہ بہادر ہوتا ہے، کیا ہمارا یہ عقیدہ غلط ہے؟ امام نے فرمایا نہیں، یہ عقیدہ بالکل ٹھیک ہے۔ کہا مولا اگر ہمارا عقیدہ بالکل ٹھیک ہے تو میرے دوست نے بتایا کہ میں 2 مقامات پر کوفے کے دربار میں موجود تھا۔ پہلا موقع تھا کہ جب امیر مسلم کو قیدی حالت میں لایا گیا، دوسرا موقع تھا کہ جب تیرے امام سجاد کو قیدی بنا کے لایا گیا۔ کہا امیر مسلم امام نہیں تھے، تیرا چوتھا امام تھا، لیکن میں نے دیکھا امیر مسلم سر اٹھا کے بات کر رہا تھا، تیرا امام کمر جھکا کے بات کر رہا تھا۔ امیر مسلم کی آنکھوں میں آنسو نہیں تھے، تیرے امام کی آنکھیں بھری ہوئی تھی۔ مولا اگر ہمارا عقیدہ صحیح ہے تو پھر یہ کیا صورتحال ہے؟ جیسے ہی یہ سنا تو میرے امام نے روتے ہوئے فرمایا بندہ خدا، تیرے دوست نے تجھے پوری بات جو نہیں بتائی، پوری بات مجھ سے سن کہ جب امیر مسلم کو لایا گیا تھا دربار میں تو امیر مسلم کے ساتھ کوئی بھی نہیں تھا، اس وجہ سے مسلم سر اٹھا کے بات کر رہا تھا، لیکن جب مجھے لایا گیا تو میرے ساتھ نبی زادیاں تھیں، ان کے سروں پر چادریں نہیں تھیں، ان کے بازو پسے گردن بندھے ہوئے تھے، اور سامنے دنیا داروں کا مجمع تھا۔ اس حالت نے سجاد کی کمر جھکا دی۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین سیعلم الذین ظلموا ای منقلبین۔